بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ امامت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے۔ جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیریں نہر ہے۔ اس کی مناسبت سے آپ کا یہ نام رکھا گیا کیونکہ آپ کا فیض عام نہر جاری کی طرح تھا۔ آپ عالم علم لدنی تھے۔ آپ کی ایک کنیز حسینیہ نے بادشاہ وقت کے دربار میں 40 علماء اسلام کو چپ کر کے دم بخود کر دیا تھا۔ آپ ہی سے فیض حاصل کیا جناب نعمان بن ثابت نے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ امام صادق کی خدمت میں اکثر حضرت ابو حنیفہ آتے اور امام ان کا امتحان لے کر ان کو فائدہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام صادق نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی، کانوں میں تلخی، ناک کے نتھوں میں رطوبت اور لبوں میں شیرینی کیوں پیدا کی؟ انہوں نے بہت غور و خوض کے بعد کہا یا حضرت اس کا مجھے علم نہیں۔ امام صادق نے فرمایا اچھا مجھ سے سنو، آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر ان میں شوریت اور نمکینی نہ ہوتی تو پگھل جاتی۔ کانوں میں تلخی اس لیے ہے کہ کیڑے مکوڑے نہ گھس جائیں۔ ناک میں رطوبت اس لیے ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت ہو اور خوشبو اور بدبو محسوس ہو۔ لبوں میں شیرینی اس لیے ہے کہ کھانے پینے میں لذت آئے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا جو اچھے برے کی پہچان کرے اور دوست اور دشمن کی تمیز کر سکے۔ آپ نے کہا یہ صفت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو 2 نیکیوں اور 2 برائیوں میں یہ امتیاز کر سکے کہ کون سی نیکی ترجیح دینے کے قابل ہے اور برائیوں میں کون سی برائی کم اور کون سی زیادہ ہے۔ آپ علوم میں غیر محدود تھے، اسی لیے آپ کی کتابیں ہر علم پر ملتی ہیں۔ آپ نے علم دین، علم کیمیا، علم فلسفہ، علم حیات، علم طب، علم فعال، علم تشریح الاجسام و افعال اعضاء، علم طبیعیات، علم منطق، علم الہیات و مابعد الطبیعیات وغیرہ پر لیکچرز دیے۔ آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان میں جناب جابر بن حیان جن کو امام الکیمیا بھی کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، امام سفیان ثوری اور یحییٰ بن سعید کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بے وقوفوں سے راہ و رسم رکھے گا ذلیل ہوگا، جو علماء کی صحبت حاصل کرے گا عزت پائے گا، جو بری جگہ دیکھا جائے گا بدنام ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے جب روزی تنگ ہو تو استغفار زیادہ کیا کرو کہ ابواب رزق کھل جائے۔ جب پرندہ یا کوئی جانور آپس میں بات چیت کرتا تھا امام سمجھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے چکور پرندے کے لیے اصحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ اصحاب نے وضاحت کی خواہش کی تو فرمایا چکور کہتا ہے خدایا محمد و آل محمد سے بغض کرنے والوں پر لعنت کر۔ جب آپ کا وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر فرمایا کہ میرے عزیزوں کو جمع کرو، اور جب سب جمع ہو گئے تو ان کی جانب نگاہ کر کے فرمایا ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آپ اس زہر سے شہید ہوئے جو کہ انگوروں کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا۔ آپ کی شہادت کی تاریخ 25 شوال سن 148 ہجری ہے، جبکہ کچھ جگہ آپ کی شہادت کی تاریخ 15 شوال بھی بیان کی گئی ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ علماء ملت تشیع متفق ہیں کہ آپ کو بنو عباس کے دوسرے بادشاہ منصور دوانقی نے زہر سے شہید کرایا۔ نماز امام موسی کاظم نے پڑھائی تھی۔ ہم وقت کے امام کو چھٹے امام کا پرسہ دیتے ہیں، امام موسی کاظم کو پرسہ دیتے ہیں کہ آپ یتیم ہو گئے، بڑا صدمہ ہے، مگر
آپ کے بابا کو غسل و کفن دیا گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے بابا کا لاشا دفن کیا گیا، مگر ہائے کربلا، جہاں ایک جوان بیٹا ایسا بھی ہے کہ بابا کا بے غسل و کفن لاشا دیکھ رہا ہے، نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔